دوستو، اگر ہم لوگوں میں سے کسی بھی انسان سے آج کے دور میں یہ سوال پوچھا جائے کہ بتاؤ ہماری دنیا کے اتہاس کا سب سے بڑا وجیتا یعنی سب سے بڑا فاتح کون تھا، تو شاید ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا جواب سکندر ہوگا۔ وہی سکندر کہ جس کو الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ دوستو بچپن سے ہی ہم سبھی لوگوں کو یہ پڑھایا گیا ہے کہ سکندر ہی ہمارے اتہاس کا وہ انسان تھا کہ جس نے اس دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی تھی۔ یعنی وہ اتہاس کا ایک ایسا اکلوتا یودھا تھا کہ جس نے اپنے دور میں اپنے اکیلے کے دم پر دنیا کے اتنے بڑے حصے کو جیت لیا تھا کہ جتنے بڑے حصے کو نہ تو اس سے پہلے کوئی جیت سکا تھا اور نہ ہی اس سے بعد میں کوئی جیت سکا ہے۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ کیا سچ میں سکندر ہی ہماری دنیا کا سب سے بڑا فاتح یعنی سب سے بڑا وجیتا تھا، یا پھر اس کو دنیا کا سب سے بڑا یودھا کہنا ہمارے اتہاس کے ساتھ ناانصافی ہوگی؟ تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سکندر نے ہماری دنیا کے ایک بڑے حصے کو فتح کیا تھا اور اس دنیا پر ایک ایسی بڑی سلطنت بھی قائم کی تھی کہ جتنی بڑی سلطنت دنیا کے بڑے بڑے یودھا بھی نہ کر سکے تھے۔ لیکن دوستو ان تمام چیزوں کے باوجود بھی سکندر کو دنیا کا سب سے بڑا فاتح یعنی سب سے بڑا وجیتا کہنا ہمارے اتہاس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ہمارے اتہاس میں ایک ایسا یودھا بھی موجود ہے کہ جو نہ صرف سکندر سے کہیں زیادہ بڑا وجیتا تھا بلکہ اس نے اپنے دور میں سکندر سے بھی کہیں زیادہ بڑی سلطنت بھی قائم کر لی تھی، اور وہ یودھا کوئی اور نہیں بلکہ اسلام کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکندر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑے کچھ ایسے ہسٹوریکل فیکٹس بتاؤں گا کہ جس کو سن کر نہ صرف آپ لوگ حیران ہو جائیں گے بلکہ یہ سمجھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے کہ آج کے دور میں آخر کس انسان کو دنیا کا سب سے بڑا وجیتا کہلوانے کا حق حاصل ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجیبل فرینڈ سکندر اعظم صرف 20 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی بادشاہ بن گیا تھا اور پھر 23 سال کی عمر میں پوری دنیا کو جیتنے کے ارادے سے اپنے شہر سے نکل پڑا تھا۔ سب سے پہلے اس نے پورے یونان کو فتح کیا اور اس کے بعد وہ ترکی دیش میں داخل ہوا۔ پورے ترکی کو فتح کرتے ہوئے وہ ایران پہنچا اور ایران کو فتح کرنے کے بعد وہ ملک شام یعنی اس علاقے میں پہنچا کہ جس کو آج کے دور میں سیریا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سیریا کو فتح کرنے کے بعد اس نے فلسطین کے پورے علاقے کو فتح کیا اور پھر اس کے بعد وہ مصر جیسے طاقتور علاقے میں انٹر ہوا۔ پورے مصر کو بھی فتح کرنے کے بعد اب سکندر نے اپنی فوج کا منہ ہمارے دیش یعنی بھارت کی طرف موڑا اور بھارت میں آ کر اس نے مشہور راجا یعنی پورس کے ساتھ جنگ کی۔ بھارت میں جنگ کرنے کے بعد اب اس نے اپنی واپسی کا ارادہ کیا اور مکران کے راستے سے جب وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ اپنے گھر پر واپس جا رہا تھا تو راستہ میں ہی بدقسمتی سے صرف اور صرف 33 سال کی عمر میں ٹائیفائڈ بخار کی وجہ سے 323 عیسیٰ پورو میں سکندر کی موت ہو گئی تھی، اور اس طرح سکندر ہماری دنیا کو صرف اور صرف 33 سال کی عمر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ گیا تھا۔ دوستو سکندر ایک شاہی خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ بچپن سے ہی اس کو بہت سارے قابل اور ہوشیار لوگوں نے فوجی ٹریننگ دی تھی۔ ارسطو جیسے مشہور اور ماہر استاد کی صحبت بھی ملی تھی، اور اسی کنڈیشن میں ہی بڑے ہوتے ہوتے جب سکندر کی عمر 20 سال ہوئی تو پھر اس کو بادشاہت دے دی گئی۔ وہیں دوسری طرف اگر بات کریں حضرت عمر کی تو ان کی پچھلی 10 سے 15 نسلوں میں بھی کوئی بادشاہ موجود نہیں تھا، بلکہ وہ تو اونٹ اور بکری جیسے جانوروں کو پالتے ہوئے بڑے ہوئے تھے۔ گھڑ سواری، تلوار بازی اور تیر اندازی جیسی چیزیں بھی حضرت عمر نے کسی اکیڈمی سے نہیں بلکہ خود اپنے گھر پر ہی سیکھی تھیں۔ دوستو جہاں ایک طرف سکندر نے صرف اور صرف 10 سال کے اندر ہماری اس دنیا کے 17 لاکھ اسکوائر میلز کے علاقے کو فتح کیا تھا، تو وہیں دوسری طرف حضرت عمر نے بھی صرف اور صرف 10 سال کے اندر ہی لگ بھگ 22 لاکھ اسکوائر میلز کے علاقے کو فتح کیا تھا۔ یعنی دوستو حضرت عمر اور سکندر کا وقت تو ایک ہی ہے، لیکن اگر بات کریں ان کی طرف سے جیتے ہوئے علاقوں کے بارے میں تو اس کے معاملے میں حضرت عمر سکندر سے کہیں آگے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جہاں ایک طرف سکندر نے یہ پورا علاقہ ایک ایسی آرمی کی مدد سے جیتا تھا کہ جو آرمی بہت خطرناک اور ٹریننگ پائی ہوئی تھی،
تو وہیں دوسری طرف حضرت عمر نے یہ علاقہ ایک ایسی فوج کی مدد سے جیتا تھا کہ جس فوج کو کبھی بھی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی، بلکہ یہ تو عرب کی ایک ایسی عام فوج تھی کہ جس میں عرب کے بچے، جوان، بوڑھے، کمزور، طاقتور، ہر طرح کے لوگ شامل ہوا کرتے تھے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے ان سارے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے جن فوجوں سے مقابلہ کیا تھا ان میں اس دور کی دو بڑی سپر پاور یعنی ایران اور بیزنٹائن سلطنت بھی موجود تھی۔ دوستو، سکندر نے ہماری اس دنیا پر ایک بہت بڑی سلطنت تو قائم کر دی تھی، لیکن وہ ایک ایسا سسٹم اور نظام نہیں بنا پایا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی یہ سلطنت ہمیشہ قائم رہ سکے۔ یہی وجہ تھی کہ سکندر کی موت کے فوراً بعد اس کی یہ سلطنت ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی اور کچھ سالوں کے اندر ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ صرف سکندر ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی ہماری دنیا میں اور بھی بہت سارے ایسے وجیتا گزرے ہیں کہ جنہوں نے ہماری دنیا کے ایک بڑے علاقے کو فتح تو کیا، لیکن ایک اچھا سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی اس سلطنت کو باقی نہ رکھ سکے۔ سکندر کے ساتھ ساتھ اس لسٹ میں چنگیز خان کا نام بھی شامل ہے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ چنگیز خان نے بھی دنیا کا ایک بڑا علاقہ فتح کر لیا تھا، لیکن اس کے پاس بھی کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی سلطنت کو مضبوط کر سکے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کی موت کے کچھ سالوں کے بعد دھیرے دھیرے اس کی سلطنت بھی ختم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن اگر بات کریں اس کے الٹ یعنی حضرت عمر کی، تو انہوں نے نہ صرف ایک بڑی سلطنت قائم کی تھی بلکہ پوری دنیا کو ایک ایسا نظام یعنی سسٹم بھی دیا تھا کہ جس کے بلبوتے پر سلطنت کو لمبے وقت تک قائم رکھا جا سکے، اور ان کے بنائے ہوئے سسٹم یعنی نظام کا ہی نتیجہ تھا کہ ان کے دور میں مسلمانوں نے جن علاقوں کو فتح کیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ہو گئے تھے، اور آج تک وہ سارے کے سارے علاقے مسلمانوں کے ہی کنٹرول میں آتے ہیں۔ سکندر نے اپنے اس پورے سفر کے دوران اپنے بہت سارے سپاہیوں اور سپہ سالاروں کو قتل بھی کروایا، کیونکہ اس کے بہت سارے سپاہیوں نے اور اس کے بہت سارے سپہ سالاروں نے اس کے خلاف بغاوتیں بھی کر دی تھیں، یہاں تک کہ انڈیا میں آ کر تو اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ لیکن وہیں دوسری طرف اگر بات کریں حضرت عمر کی، تو ان کے پورے دور میں ان کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر کی طاقت یا پھر مسلمانوں کی ان سے محبت کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر نے اسلامک اتہاس کے سب سے طاقتور سپہ سالار یعنی حضرت خالد بن ولید کو ان کی سپہ سالاری کے پد سے ہٹا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس دور میں کسی بھی بڑے سے بڑے طاقتور مسلمان کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت عمر فاروق اعظم کے خلاف بغاوت کر سکے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار بڑے بڑے گورنر کو ان کے پدوں سے ہٹا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی کسی بھی انسان نے یہ ہمت نہ کی کہ ان کے خلاف بغاوت کرے۔ لیکن آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اپنے دور کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے خلیفہ ہونے کے باوجود بھی حضرت عمر بہت سادگی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ قوم کا لیڈر یعنی حکمران قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ حضرت عمر کی مہر پر یہ لکھا ہوا تھا کہ عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ وہ اکثر رات میں زمین پر ہی سو جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر جو بھی کپڑے پہنا کرتے تھے ان سبھی کپڑوں پر پہلے سے ہی بہت سارے پیوند لگے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر میرے علاقے میں کوئی جانور بھی پیاس کی وجہ سے مر جائے گا تو اس کا حساب بھی مجھ کو ہی دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ دوستو، حضرت عمر کے بارے میں آپ کو یہ بات جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے خلیفہ ہونے کے باوجود بھی جس وقت حضرت عمر کا انتقال ہوا تھا اس وقت ان کے اوپر قرضہ تھا، اور ان کی وصیت کے مطابق ان کے اکلوتے مکان کو بیچ کر اس قرضے کو ادا کیا گیا تھا۔ دوستو، اگر آپ لوگ حضرت عمر کی پوری ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آلریڈی اس سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے جس کو آپ ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔